وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ یہود و نصارہ سے پروردگار عالم نے جو عہد و پیمان لیا اور انہوں نے ان پر اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑا، اس کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے آخری رسول کی بات کی ہے اور ختمی مرتبت کے دور میں جو اہل کتاب موجود تھے ان کو مخاطب قرار دیا ہے کہ وہ عہد آپ کے آباء و اجداد سے جو لیے گئے تھے انہوں نے کیا کیا، یہ آپ کے سامنے ان کی تاریخ۔ اب یہ ہمارا رسول آپ کے پاس آیا ہے، اب جو ان کی نافرمانی تھی آپ اس طرح سے نہ کریں، وگرنہ وہی سزا جو آپ کے بڑوں کی تھی، بزرگوں کی تھی، وہ آپ کو بھی ملے گی۔ آپ کے پاس جب یہ رسول آیا ہے، آپ کو حقائق پہنچا رہا ہے جو آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے علماء نے، آپ کے جو بہت بڑے بڑے پادری تھے جو حقائق انہوں نے چھپائے تھے، یہ رسول ہمارا بیان کر رہا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی انکار کریں، آپ کو جھک جانا چاہیے، آپ کو اس راستے پہ آ جانا چاہیے۔ لہٰذا فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں۔ قد جاءکم رسولنا، یقیناً بالتحقیق ہمارا رسول آ چکا ہے، تمہارے پاس ہے ہمارا رسول۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت ساری وہ چیزیں کتاب میں سے جن کو تم چھپاتے تھے۔ تورات میں بہت سارے حقائق جو تم نے چھپائے، انجیل کے بہت سارے حقائق تم نے چھپائے، ہمارا یہ رسول ان حقائق کو بیان کرتا ہے جو تمہارے بڑوں نے چھپائے، جو تمہارے پڑھے لکھے افراد نے چھپائے، جو تمہارے اہل علم نے چھپائے، یہ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ معجزہ سمجھیں۔ ایک ایسا شخص جو امی ہے، جو کہیں پہ نہیں پڑھا، جس نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ تورات میں یہ چیز موجود تھی، اصل انجیل میں یہ چیز موجود تھی؟ اب بھی تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہا۔ ایک تو ہم نے بتا دیا یہ ہمارا رسول ہے، پھر دلیل کیا ہے تمہارے غلط ہونے کی اور ان کے صحیح ہونے کی؟ بہت ساری ایسی چیزیں جو تم نے چھپائی، تمہارے اہل علم اور جن کے پاس خاص نسخے تھے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، ان مطالب کو ہمارا یہ رسول جانتا ہے، لہٰذا تمہیں ایمان لانا چاہیے ان پہ۔ اور یہ بھی جو بتایا ہے یہاں پہ تعبیر ہے بہت ساری ایسی چیزوں کو، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے مطالب تھے جو قرآن نے اور ختمی مرتبت نے اس کی طرف متوجہ نہیں کیا، جیسا کہ آیت کا بعد والا حصہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت ساری چیزوں سے انہوں نے درگزر کیا ہے، انہوں نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، اس کو معاف کر دیا سے مراد یعنی اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ بہت سارے ایسے نقائص تھے، بہت ساری ایسی خامیاں تھیں، کیونکہ قرآن نے ایک ایک چیز کو تو بیان نہیں کیا، چند چیزوں کی طرف اشارہ ہے یا اجمال کے ساتھ بیان کیا کہ تم نے یہ چیزیں چھپائی ہیں، لہذا اس کے علاوہ اور بہت سارے حقائق ہیں جن کو ابھی ہم نے بیان نہیں کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تو یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے۔ ختمی مرتبات ہوں تو وہ بھی نورانی شخصیت ہیں، وہ بھی نور ہیں، اگر اس سے قرآن مراد لی جائے تو وہ بھی نور ہے۔ تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، تمہارے پاس ختمی مرتبت کی ذات آ چکی ہے، یہ دونوں نور ہیں۔ وکتاب مبین، اور بڑی واضح کتاب آ چکی ہے، یہ وضاحت کرنے والی ہے، یہ حق و باطل کو جدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ جب مبین کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے تو اب تمہیں اس پہ ایمان لانا ہے۔
اب تمہیں ہٹ دھرمی نہیں دکھانی، تم کہو کہ ہمارے لیے بس انجیل ہی معتبر ہے، ہم نے قرآن کو نہیں مانیں گے، ہمارے لیے تورات ہے، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے، بھی اس کے ذریعے، بھی کی ضمیر کا مرجع قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول خدا بھی۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت کرتا ہے یا اللہ رسول خدا کے ذریعے ہدایت کرتا ہے، کیونکہ اگر رسول خدا ہدایت کرتے ہیں تو وہ بھی در حقیقت اللہ کے اذن سے، وہ بھی خدا ہدایت کر رہا ہے۔ اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے من اتبع رضوانہ، لیکن ہر ایک کی اللہ ہدایت نہیں کرتا، اس کی ہدایت کرتا ہے جو اللہ کی رضوان کا اتباع کرے، جو خدا کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، فقط اس کو ہدایت ملتی ہے۔ کہاں کی ہدایت ملتی ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ دنیا میں اگر صحیح اور سالم رہنا ہے تو ہم نے سلامتی کے ساتھ اسی راستے کا اتباع کرنا ہے۔ اگر آخرت میں آپ صحیح اور سالم رہنا چاہتے ہیں، عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، سلامتی کے جتنے راستے ہیں وہ جو ختمی مرتبت کا اور قرآن کا اتباع کرتا ہے اس کے شامل حال ہیں۔ لہذا پروردگار یہ ہدایت بھی خاص ہے، یعنی یہ مقصد تک پہنچانا ہے، کیونکہ فرمایا پروردگار ان کی ہدایت کرتا ہے سلامتی کے راستوں تک، یعنی ان کو صحیح اور سالم پروردگار ہدف تک لے کر جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ ان کو نکالتا ہے ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، وہ معاشرے کی خرابیاں ہوں، وہ سیاست کی خرابیاں ہوں، وہ گناہ کی خرابیاں، ہر قسم کی ظلمتوں سے پروردگار ان کو نکالتا ہے۔ الی النور، اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن کے ساتھ۔ یہاں یہ بھی پروردگار کی خوبصورت جو اس آیت میں تعبیر ہے، جب ظلمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو جمع کا لفظ ہے، یعنی ظلمتیں بہت زیادہ ہیں، گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں، لہذا ظلمات کا لفظ استعمال کیا، لیکن الی الانوار نہیں پروردگار نے استعمال کیا کہ انوار کی طرف ان کو لے جاتا ہے، نور کی طرف۔ صحیح راستہ وہ ایک ہی ہے، نور کا راستہ، نور ایک ہی ہے، ظلمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کا راستہ وہی ہے، رسول اللہ کا راستہ وہی ہے جو خدا کا راستہ ہے، ائمہ کا راستہ اور اہل بیت کا راستہ وہی ہے جو خدا کا راستہ ہے۔ لہذا ظلمتوں سے نکال کر پروردگار اپنے اذن کے ساتھ وہ نور کی طرف لے کے جاتا ہے ان کو۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی طرف ان کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ پھر تاکید کے طور پہ دوبارہ ہدایت کی بات کی ہے، پروردگار عالم ان کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور ہماری ہر روز یہی دعا ہوتی ہے نماز میں، اهدنا الصراط المستقیم۔ اگر صراط مستقیم انسان اس پہ چلنا چاہتا ہے تو پروردگار کیسے لے کے جاتا ہے؟ صراط مستقیم تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ، قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے اور صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے انسان۔ یا رسول اللہ، ان کے راستے، ان کے ذریعے پروردگار عالم انسان کی ہدایت کرتا ہے اور انسان صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے قرآن کے دامن کو اور رسول خدا اور ان کی اہل بیت، جیسے رسول خدا کے جب دروازے پہ آئیں ان کے دامن کو جب تھام لیں گے تو وہ خود فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، تو رسول خدا کو فقط تھامنا وہ کافی نہیں ہے، رسول خدا کے ساتھ ان کے اپنے فرامین کی روشنی میں ان کی عطرت، ان کے ذریعے بھی پروردگار عالم ہدایت کرتا ہے۔ خدا ہمیں ان ہدایت کے اسباب اور وسیلوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔